ریاست کے سربراہ اعلیٰ CM کو بہت بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، اس کے اختیارات بہت ہے، تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے اور ڈیوٹیز بھی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی عدالت کے چیف جسٹس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے لیے گاڑیاں رک جاتی ہیں، عوام کو روک کر کے اس کو بھیجایا جاتا ہے، اس کی تمام فیسلٹیز دی جاتی ہے، اس کے تمام کام کاج خود حکومت اپنے ذمے لیتی ہے۔ تو آخر کیوں؟ اس کا چہرہ بہت اچھا ہے اس لیے لیتی ہے، وہ خاندان بڑا ہے اس کا اس لیے لیتی ہے، آواز بڑی خوبصورت ہے اس لیے لیتی ہے؟ فرمایا نہیں، اس نے اپنے آپ کو قابل بنایا ہے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ہیں، اس کے ریسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز کے لحاظ سے اس کے پوزیشنز اور پروٹوکولز دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ جس دن آپ اپنے ڈیوٹیز کی تکمیل میں ناکارہ ہوں گے، یعنی اس میں آپ ناتمام ہوں گے، فیل ہوں گے، تو اس وقت آپ کو پوزیشن سے بھی ہاتھ دھو دینا ہوگا۔ آپ کے چہرے اور آپ کی ہائٹ اور پرسنالٹی کو دیکھ کر کے پوزیشن نہیں دیا جاتا، آپ کی اپنی احساس ذمہ داری والی شخصیت کو دیکھ کر کے ذمہ داری دی جاتی ہے اور پوزیشنز بھی نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت فرمایا۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی خیر امت یعنی بہترین امت فرمایا تھا۔ فرمایا پہلے پارے ہی میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل میں تو تمہیں پورے عالمین تے فضیلت دے دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، اے اسرائیل والو، میں نے تمہیں خوب نعمتیں دی ہیں، اس کو یاد کرو۔ اور بڑی نعمت یہ ہے کہ پوری عالمین پہ تمہیں ایک پوزیشن اور فضیلت دی تھی۔ کہاں چلی گئی بنی اسرائیل کی فضیلت؟ کہاں چلے گیا ان کا پوزیشن؟ آخر کیوں ختم ہو گیا؟ بنی اسرائیل کی فضیلت تھی اور ختم ہو گئی۔ جیسے میں نے قانون بتلایا، کوئی چیز، کوئی پوزیشن آپ کو ملتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کا جاگیر نہیں بن جاتی ہے۔ جب تک آپ اس کو سنبھال سکے وہ آپ کا ہے، اگر آپ نہیں سنبھال سکے تو وہ دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو بھی یہی کہا گیا کہ اے اہل عرب، عرب کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، عرب سب سے پہلے مخاطب تھے، حضور عرب، صحابہ عرب، تو سب سے پہلا مخاطب جو قرآن کا تھا وہ کون تھے؟ عرب تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑے صاف اور دو ٹوک انداز میں فرما دیا، اے اہل عرب وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم نے تمہیں دین دیا ہے، ہم نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں پوزیشن دی ہے، ہم نے تمہیں بڑا بنایا ہے، ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، ہم نے پوری دنیا کی ذمہ داری تمہارے کھانڈوں پر دی ہے، لیکن دیکھیں گے کہ تم کب تک احساس ذمہ داری اپنے کاندھوں پر رکھتے ہو۔ جس وقت تمہارے اندر اس دین کے متعلق یعنی بے اعتنائی، یعنی اس کے متعلق لاپرواہی، یہ دین کے متعلق تمہاری جستجو کو کم دیکھیں گے، تمہاری رغبت کو کم دیکھیں گے، تو ہم تمہیں ہٹا دیں گے اور دوسری قوموں کو اس کی ذمہ داری دے دیں گے۔ عرب کے اوپر ضرور قرآن نازل ہوا، محمد الرسول اللہ ضرور عربی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دین عربی النسل، عربی میں عربی تھا، لیکن ہوا کیا؟ آگے کے زمانے میں دین سے یہ دوری اللہ رب العزت نے عربوں کو اس پوزیشن سے ڈسمس کر دیا، ہٹا دیا، اور فرمایا کہ اب عجم لے کر چلے گا، عرب پیچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد 100 سال تک، قریب 100 سال تک عرب سنبھالے رکھے۔ اس کے بعد سے عربوں سے جب چھین لیا گیا تو آج تک عرب پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے پیچھے چلتے ہیں، آگے نہیں چلتے ہیں۔ اللہ نے چھین لیا۔ اس کے بعد سے امت مسلمہ کی رہنمائی اور رہبری اور امت مسلمہ میں خیر کے کام، امت مسلمہ میں آئیڈیل پرسنالٹیز عرب سے نہیں آ رہی ہیں، پورے عجم سے آ رہی ہیں۔ کبھی ملک فارس سے آتی ہے، کبھی شام سے آتی ہے، کبھی کہیں سے آتی ہے، کہیں سے آتی ہے،
جو عربستان ہے، جو حجاز ہے، وہاں سے آئیڈیل پرسنالٹیز آنا ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستان، افغانستان اور یہ علاقے وہ کرتے رہے، یعنی دین اسلام کا کام کرتے رہے۔ آپ اٹھا کر کے پوری اسلامی 1400 سال کی تاریخ پڑھ لیں، اللہ بتلاتے ہیں کہ اگر تم نہیں تو ہمارے لیے، تو ہم کو تمہاری ضرورت نہیں، ہم دوسروں کو ریپلیس کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑی دنیا ہے، اللہ کو چاہنے والے بہت زیادہ ہے، اللہ تو تمہیں موقع دے رہے ہیں۔ میں اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا، مجھے اور آپ کو، کیا کہہ کر دنیا کے سامنے تعارف کرایا کہ یہ لوگ میرے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ میرے ہیں۔ اگر مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو ان کے قریب آؤ، خوشبوئیں آئیں گی میرے دین کی، ان سے ملو، پتہ چلے گا میری مرضی کا۔ ان کے پاس آؤ تو اندازہ لگے گا اللہ رب العزت کی عادات کا۔ مجھ سے ملنے کے لیے ساتوں آسمانوں کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے کے پاس چلے جاؤ، میری مرضی معلوم ہوگی، میری طبیعت معلوم ہوگی، میں کیا چاہتا ہوں معلوم ہوگا۔ دنیا کو متعارف کرایا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی امت زبور لے کر ان کے پاس تھی، زبور۔ حضرت موسیٰ کی بھی امت رہی، حضرت عیسیٰ کی بھی امت رہی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہی۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی۔ فرمایا کہ اخلاق کے 3 قسمیں۔ اخلاق میں جو بتا رہا تھا کہ اخلاق جو ہیں یہ انسان کی پہچان اور انسان کو اللہ کا دیا ہوا ایک غیر مرئی یعنی نہ دکھنے والا لباس ہے۔ ایک آپ کا یہ لباس ہے، یہ کپڑا جو آپ پہنے ہوئے، جو ڈھانکا ہوا ہے آپ کے جسم کو، عیوب کو، آپ کی عزت کو سنبھالا ہوا ہے یہ کپڑا۔ دوسرے آپ کے کیریکٹر، وہ ایک لباس ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈھانپا ہوا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ایک تعارف دے رہا۔ جس طریقے سے یہ لباس ہے ویسے ہی اخلاق بھی لباس ہے۔ بہت موقعوں پر یہ لباس سادہ سیدھا بھی چل جاتا ہے، اخلاق کا لباس اگر بلند ہو جائے۔ اگر کسی کے اخلاق بلند نہ ہو، ہزاروں لاکھوں روپے کا ڈریس پہنتا ہے تو وہ انسان بے وقعت اور بے عزت رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کیریکٹر کا لباس ہر امت کو عطا فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی رہی جو بنی اسرائیل تھی، اللہ نے انہیں بھی اخلاق دیے اور فرمایا کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق ایگزامپل دیتے ہوئے فرمایا کیا ہوتے ہیں اچھے اخلاق؟ تو فرمایا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑے اچھے انداز میں ایسے رکھے کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا کرے؟ اس کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی کوئی چیز سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کا گھر نہ ٹوٹے، کسی کے جسم کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اخلاق حضرت موسیٰ کی امت کو فرمایا کہ اگر تم یہ اخلاق فالو کر لیتے ہو تو تمہارے لیے کامیابیاں ہیں۔ کون سے اخلاق؟ کہ میری زبان، میرے ہاتھ، میرے تمام چیزوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، نمبر 1۔ اس کے بعد دوسرے اخلاق آئے۔ اللہ رب العزت نے اخلاق کا معیار اور بڑھایا حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے۔ فرمایا خلق احسن، خلق حسن کے بعد خلق احسن۔ حضرت عیسیٰ کی قوم کو فرمایا کہ تمہارے لیے کامیابی اگر چاہتے ہو تو اس سے بلند اخلاق چاہیے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم تو اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دو، یہ تو بیسک ہے، تم سے تو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو مسلمان، چاہے موسوی مسلمان ہو، چاہے عیسوی مسلمان ہو، چاہے محمدی ہو، یہ تو بیسک ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے آنکھ کے اشاروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے قلم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو موسیٰ کی قوم کو بھی تھا۔
لیکن حضرت عیسیٰ کے پاس آئے تو اور معیار بنا. فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے خود تو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن سامنے والا اگر تکلیف دے رہا ہو، کوئی تمہارا دوسرا مسلمان بھائی تمہیں تکلیف دے رہا ہو، کسی نے اگر تم تو اس کے اوپر ظلم نہیں کیے لیکن وہ ظلم کر رہا ہے، تم نے اس کی عیب جوئی نہیں کی لیکن وہ تمہاری عیب بیان کر رہا ہے، تم نے اس کی غیبت نہیں کی لیکن وہ تمہاری غیبت کر رہا ہے. فرمایا کہ اب تمہارے اخلاق موسیٰ کی قوم سے کچھ اونچے ہونے چاہیے. کیا ہے خلق احسن؟ فرمایا کہ وہ تمہارے پہ تم کو اگر تکلیف پہنچائے تب بھی تم اسے معاف کر دو. تم تو تکلیف نہ پہنچاؤ لیکن اگر وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو تم اسے معاف کرو، اور اللہ کی خاطر، کمزوری کے لیے نہیں. ہم نے بہت سارے کمزوروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو میں معاف کر دیا. ارے جناب قدرت رکھ کے معاف کرنے کو معاف کرتے ہیں. العفو بعد المقدرہ فرمایا. معافی ایک بہت بڑا پاور کا کام ہے. بدلے کو بدلہ لینا پہلوان کا کام ہوگا، لیکن اس سے بڑے پہلوان کا کام ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھ کر معاف کر دینا. تو یہ دوسرے اخلاق ہوئے. کیا کہ خود تو تکلیف نہ پہنچائیں لیکن جو دوسرا تکلیف آپ کو پہنچا رہا ہے آپ اسے معاف کر دیں. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرایا. فرمایا کہ آپ کی دعوت تو بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، نہ علاقے محدود ہیں نہ زمانہ محدود ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں. اب آپ کو علاقے تک دعوت پہنچانی ہے، اور دعوت اسلام کی جو اصل سواری ہے وہ اخلاق ہے. یاد رکھیں اسلام جس سواری پر سوار ہو کر کے چلتا ہے وہ اخلاق ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے. وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ کوئی دولت نہیں، وہ کوئی حکومت نہیں، وہ کوئی سرمایہ داری نہیں. وہ صرف اور صرف اخلاق ہے جس کی سواری پر اسلام سوار ہوتا ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، محبوب رب العالمین بن کے تشریف لائے، خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، امام الانبیاء اور سید الرسل بن کر کے تشریف لائے. اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہونے والا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو آخر تک چلنے والا ہے. اخلاق فرمایا آپ کے اخلاق کیا ہونا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم دے کر کے بھیجا ہے. خلق حسن موسیٰ کی قوم کے تھے، خلق احسن عیسیٰ کی قوم کے تھے، خلق عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے. پوچھا خلق عظیم کیا ہے؟ فرمایا خلق عظیم دیکھنا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اپنے زبان، اپنی ہاتھ، اپنے حرکات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اگر کوئی سامنے والا تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمان بھائی سے کسی سے تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرتے ہیں. یہ دو اخلاق تو پہلے سے موجود تھے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا کہ ہم تو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سامنے والا اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو نہ صرف معاف کریں گے بلکہ اسے تحفے تحائف دے کر کے اسے واپس کریں گے. یہ ہے خلق عظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک یہودی آتا ہے. ایک یہودی شخص ہے، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں. حضرت عمر موجود ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں، آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈلی ہوئی ہے. وہ آ کر کے پیچھے سے اس چادر کو زور سے پکڑ کے جھٹکا دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب جھک جاتے ہیں، دھلک جاتے ہیں، گردن مبارک پر نشان آ جاتا. حضرت عمر غضب آلود ہو جاتے ہیں، تلوار کھینچ لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گستاخ، اتنی بڑی گستاخی. پھر وہ بول پڑتا ہے وہ یہودی کہ محمد تم نے مجھ سے قرض لیا تھا. تمہارے آبا و اجداد کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ لیتے وقت تو قرض لیتے ہیں لیکن دیتے وقت بھول جاتے ہیں، وقت پہ ادا نہیں کرتے. تمہارے آبا و اجداد کا طریقہ یہ ہے. حضرت عمر آگ بھگولا ہو گئے، غضب آلود ہو گئے، ناراضگی ہے اور تلوار نکالے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور فرمائیں، جس کے امتی ہم ہیں، جس کے نام کا ہم کھاتے ہیں، جس کی بھیک ہم کھاتے ہیں، جن کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، سنیں اس یہودی کی طرف نہیں دیکھیں.
اگر میں آپ کے سامنے ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی تھوڑی بہت بدتمیزی کر دیتا ہے تو میرے اطراف کے نوجوان ٹوٹ پڑتے ہیں اور میں اشارے بھی کرنے لگتا ہو سکتا ہے. کیوں کہ اتنے بڑے ملک صاحب کے اوپر کوئی حملہ کر دیا، کس نے بدتمیزی کر دی. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی طرف نہیں دیکھا، دیکھا کہ یہ تو آتے جاتے رہیں گے، میرے ٹرین لوگ جو ہے ان پہ کیا گزر رہی ہے. حضرت عمر کے چہرے پر غصہ دیکھا، اس کے اوپر پل کر جانے کو دیکھا، اس کے اوپر تلوار نکالنے کو دیکھا، تو پہلے حضرت عمر کی تربیت کی طرف توجہ دی، اس کے جواب کی طرف نہیں دیا. فرمایا یہ تو میرا بنا بنایا کیڈر ہے، یہ میری تربیتی یافتہ مرید ہے، یہ میرے اپنے ہیں، میں ان کو دیکھوں. اور فرمایا کہ عمر تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم نے کیسے تلوار نکالی، تم ان کے اوپر اتنے سخت ناراض کیوں ہوئے. تم معلوم کرنا چاہیے تھا، تمہارا کام ہے انصاف، تم یہ کہنے چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے قرض لیا ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے بارے میں مجھے بتلا دیجئے. اور پھر اسے کہتے کہ میاں قرض مانگنے اور واپس لینے کی یہ سختی کا طریقہ مناسب نہیں. حضرت عمر کو فرمایا کہ جاؤ عمر، وہ فلاں جگہ پر دولت رکھی ہوئی ہے، وہاں اس پیسہ رکھا ہوا ہے، اسے وہ پیسہ دے دینا، نہ صرف پیسہ دینا بلکہ 10% اضافہ اسے واپس کرنا. حضرت عمر خاموش ہو گئے، چلنے لگے، اسے لے جا کر کے اس کا قرض ادا کیا، اور اس کے بعد کچھ اضافہ جب دیا تو پوچھنے لگا یہ کیا ہے. فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جب بدتمیزی حضور کے ساتھ کی تو میں تمہیں ڈانٹا اور میں غصہ کیا، تو وہ میں نے جو تمہیں غصہ کیا اور ڈانٹا اس کے بدلے میں یہ اضافہ دینے کا حکم فرمایا. وہ یہودی اسی وقت وہ تمام مال لاتا ہے، حضور کی خدمت میں رکھ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محمد، خدا کی عزت کی قسم، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آپ کے جتنے نشانات ہیں کہ آپ کے پیٹھ پر مہر نبوت میں نے دیکھ لیا تھا، آپ کے چہرے میں نبوت کا نور میں نے دیکھ لیا تھا، سب دیکھ لیا تھا. کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی جو ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا تحمل ظالم کے ظلم سے بڑا ہوا ہوگا، جاہل کے جہل سے بڑا ہوا ہوگا. جاہل کتنی ہی جہالت کرے، ان کا حلم اس کی جہالت کو پار کر جائے گا. میں آخری نشانی کی طور پر آپ کے حلم اور آپ کے بردباری اور آپ کے تحمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. میں آپ کو قرض عمدن میں نے دیا. اسلام کی اس ضرورت مند نہیں ہوتے، وہ اپنے بچوں کی قربت چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی انسیت چاہتے ہیں. بچہ آدھا سا پون گھنٹہ اگر محبت سے باتیں کرتا ہوا اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے تو ان کو دواؤں کی اتنی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ انرجی انہیں ملتی ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا واقعہ نہیں پڑھا؟ حضرت یوسف کے گمنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے، روتے گئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی، اندھے ہو گئے. کئی سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، بھائی پہچان لیتے ہیں اور ابا جان کی کیفیت پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ابا جان آپ کی فراق میں روتے اندھے ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا اتار کر دیتے ہیں، فرماتے لے جا، میں جانتا ہوں میرا باپ آنکھ کی کمزوری کی وجہ سے اندھا نہیں ہوا، میری محبت جو تھی وہ دور ہو گئی، میری محبت کی جدائی کی وجہ سے میرے والد کی آنکھ گئے ہیں، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ان کی آنکھ پہ ڈال دینا. لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ کرتا لے کر چلے، حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈالا گیا، وہ خوشبو پسینے کی تھی کہ والد کی آنکھ چکمگانے لگے، چمکنے لگے. عزیزان گرامی، یاد رکھے کہ آپ کے ضعیف ماں باپ کو آپ کا خون و پسینے کی بو اور خوشبو اور آپ کا قربت ان کو تقویت دیتی ہے. آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے، اس سے بڑا وٹامن دنیا کے اندر نہیں ہے. عزیزان گرامی، ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اخلاق و کردار نہیں ہے، کمر ماں باپ کے سامنے جھکتی نہیں ہے. بچوں کو وقت دنیا بھر کے لیے ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بیمار ہے،
ان کو دوائیں لا کر کے ڈاکٹر کو بھیجا کر کے بازو والے سے ان کی ضرورت تکمیل کرا دے تو ماں باپ اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں، اور کمزور ہوتے جائیں گے۔ ماں باپ کو خوش خوش و خرم دیکھنا ہے تو خود قریب بیٹھیں، کچھ وقت نکالے، ان سے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں کرے، ماں باپ میں صحت و عافیت ان کو حاصل ہوگی۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، دوپہر کا وقت ہے، کھڑی دھوپ ہے، دروازے کے پاس مسجد نبوی کی ایک خاتون آتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک عام سی خاتون مدینے کی گلیوں میں پھرنے والی، جس کی بول چال کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کے حال چال کسی کو نہیں دکھتے، عام طور پہ لوگ اسے یعنی نادان بلکہ پاگل کہہ سکتے ہیں۔ وہ آ کر کے ٹھہر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے بلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلے گئے۔ صحابہ کی مجمع ہے، اہم گفتگو چل رہی ہے، اہم میٹنگ چل رہی ہے، حضور اٹھ کر چلے گئے۔ اب وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حضور کے کان میں کچھ بولی چلی جا رہی ہے، ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہی ہے، بولتی چلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اپنے سر جھکائے اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا حضور اٹھ کر گئے تھے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی، اب تک تشریف نہیں لائے، ایسے کون خاص لوگ ہیں؟ صحابہ اٹھ کر گئے، دیکھا تو کیا ہے، کہہ رہے یہ بڑھیا، دیوانی بڑھیا جو فضول بک بک کرتی ہے، جس کی کوئی نہیں سنتے، حضور اس کی سنتے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، جب وہ سناتے سناتے بس ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹی لیتے ہوئے اس سے واپس آتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، کہ تجھے جب کبھی دل کہے کہ اپنی دل کی بات سنا لے تو محمد کو بلا لینا اور میرے کان میں سنا لینا۔ تیری بات دنیا والے کوئی نہیں سنتے، دیوانی کہہ کر کے مدینے کا کوئی شخص تیری بات نہیں سنتا، لیکن تیری بات سننے کے لیے محمد الرسول اللہ موجود ہے، بلا لینا اور سنا لینا۔ صحابہ واپس ہوئے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بوڑھیا دماغ سے آ رہی ہے، اسے دماغ نہیں ہے، مدینے کا کوئی شخص اس سے بات نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ دیوانی ہے، میں جانتا ہوں اس کی بات کوئی نہیں سنتے ہے، اس لیے کہ سب عقل مند ہے، کسی کو اس سے کام نہیں، لیکن اس دیوانی کا بھی دل رکھنا میرا کام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جب کبھی تجھے اپنے دل کی بھڑاس سنانا دل بولے تو محمد الرسول اللہ کو بلا لینا۔ یہ اخلاق والے نبی کی امت ہے ہم۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے میدان جنگ میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں اخلاقی حالت ہماری بڑی تیزی سے تنزل پذیر ہے، ہم بڑی تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، ہم سیلفش بن چکے ہیں۔ اس دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے آئے اور اکیلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، نہ اکیلے آئے ہیں نہ اکیلے جائیں گے۔ آپ کو آتے وقت بھی ضرورت تھی لوگوں کی، اور جاتے وقت بھی کم از کم 4 کاندھوں کی ضرورت ہے، ورنہ جا کر کے دیکھے مردہ خانوں میں ناشیں سڑتی ہوئی پڑی ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمارے اندر ایک قوت پیدا کی، انتقال ہوتے ہی دوست دشمن جمع ہوتے ہیں، عزت سے قبر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ عزت کے جنازے بھی اٹھتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میدان جنگ ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زخموں سے چور پڑے ہیں، جان نکلنے والی ہے، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، حلق پیاسا ہے۔ صحابہ کی ایک لائن پڑی ہوئی ہے، کسی صحابیہ نے پانی لے کر کے لائے کہ کم از کم آخری وقت تو حلق تر کر دے۔ ایک کو پلانے جاتے ہیں، وہ اسی تڑپتی ہوئی جاں کنی کے عالم میں کہتے ہیں کہ میرے دوسرے بھائی کو پلاؤ، شاید اس کی دم جلدی نکل جائے۔ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر لے جاؤ۔ کہاں ہیں ہم؟ سب مجھے چاہیے، دنیا مجھے چاہیے، ہر چیز میری ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی، تک نہیں بھرے گا۔ حرص ہمارے پاس ہے۔ ایک سے لے کر کے جتنے صحابہ تھے وہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دوسرے تیسرے کو بتاتے ہیں، جب آخر تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کی روح پرواز ہو چکی، پلٹ کر کے دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دوسرے کی روح پرواز ہو گئی، جتنے تھے پوروں کی روح پیاسے رہ کے پرواز ہو گئی اپنے دوسرے بھائی کی خاطر۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار، یہ ہے کیریکٹر، یہ ہے ایثار و قربانی مسلمانوں کے پاس۔ عزیزان گرامی، غریب و امیر کا کوئی فرق اس مسلمانوں کے پاس نہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک آپ کا غلام ہے، آپ نے اس سے معاہدہ یہ کیا
کہ انسانیت کے ناطے تم میں برابر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں اونٹ پر سوار ہوں اور تم نکیل پکڑ کر چلے. نہیں مجھ سے یہ گوارا نہیں ہے. انصاف کی بات کرو تو چلوں گا. انصاف یہ ہے کہ 1 کلومیٹر میں سوار ہوں گا اور تم نکیل پکڑیں گے, اور دوسری کلومیٹر تم سوار ہوگے اور میں نکیل پکڑوں گا. وہ غلام کہتا ہے کہ امیر المؤمنین یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سواری ہوں اور آپ نکیل پکڑے؟ فرمایا نہیں یہی انصاف ہے, میرے رب یہی کہتا ہے. انسانیت پاؤں تمہیں بھی ہے مجھے بھی ہے, درد تمہیں بھی ہو رہا ہے مجھے بھی. یہ انصاف چاہتے ہو تو سواری پر بیٹھتا ہوں. کرتے کیا؟ بادل ناخواستہ سوار ہو گئے. بیت المقدس میں اعلان ہو گیا عیسائیوں کے پاس کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین خلیفہ وقت آ رہے ہیں, کنجیاں حوالے کرنا ہے. لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. لوگوں نے دور سے اونٹ کی سواری دیکھی, کہا کہ اونٹ پر بیٹھنے والے کو دیکھ کر کہا کہ کیا خوبصورت مسلمانوں کا امیر المؤمنین آ رہا ہے. کسی نے کہا کہ نہیں, تم سمجھتے ہیں کہ سواری پر سوار اوپر بیٹھنے والا امیر المؤمنین نہیں ہے, نیچے نکیل پکڑ کر چلنے والا امیر المؤمنین ہے. کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جو امیر المؤمنین ہے, خلیفہ وقت ہے, سالار قافلہ ہے, وہ سوار ہوتا ہے, نیچے تو نوکر ہوتا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے, قانون بدل گئے ہیں. محمد الرسول اللہ کی امت ہے یہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں. وہ انسانیت کو فوقیت دیتے ہیں. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیت المقدس کی کنجی لیتے ہوئے جب آئے گا تو جو 1 کلومیٹر اس کا فاصلہ پڑے گا, انصاف یہ تھا کہ بیت المقدس کو پہنچ رہے ہیں, کنجیاں لینی ہے, دوسروں کے سامنے عزت کا مقام ہے. فرمایا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آنے والا جو اونٹ کی نکیل پکڑا ہوگا وہ امیر المؤمنین ہوگا اور غلام اوپر سوار ہوگا. عزیزان گرامی, ہم نے بڑی بڑی موٹر گاڑیوں میں بیٹھ کر, بڑے بڑے پگڑیاں پہن کر, ہمارے سینے تان کر کے ہم نے اسلام کو نہیں فروغ دیا ہے. ہم نے ریئلٹی بیسڈ لائف گزار کر کے اسلام کو فروغ دیا ہے. اسلام کے فروغ کے لیے آپ نام, نمود, شہرت, 1.5 لائن کے القابات, بڑے بڑے یعنی ٹھاٹ, اس سے اسلام نہیں پھیلا ہے. اسلام تواضع سے, انکساری سے, یکسانیت سے, ایکوالٹی سے اسلام آگے پھیلا ہے, اور اسلام مزید فروغ اسی لحاظ سے دیا جاتا ہے. میں آپ تمام نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے اخلاق محمدی کو اپنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے امت کے نوجوانوں, اے بڑوں, اے بزرگوں, قیامت کے روز اگر میرے سے قریب رہنا چاہتے ہو تمہارے اخلاق کو بلند کرو. میرے سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق بلند ہو گئے, جس کے کیریکٹر بلند ہو گئے. کہاں گئے ہمارے کیریکٹر؟ کہاں ہیں ہمارے اخلاق؟ گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا پکڑ لیتا ہے, ایک بہن دوسرے بہن پر تانے کسنے لگتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر جادو کراتے ہیں, کانا جادو کراتے ہیں, اثرات ڈلاتے ہیں, ان کی بربادی کا انتظار کرتے ہیں, بربادیوں پہ ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ہر چھوٹی بات پر عاملوں کے در در چکر لگاتے ہیں, گندے عملیات کرنے والوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, حسد کے مارے, جلن کے مارے. اپنے ایک مسلمان بھائی کا کاروبار چلتا ہوا آپ دیکھ نہیں سکتے. کہاں گئے ہمارے اخلاق؟ ایک بھائی کی زندگی پھلتی پھولتی, ان کے بچوں کو پڑھتے نہیں دیکھ سکتے, ان کے زندگیوں میں اچھے رشتے نہیں دیکھ سکتے. کوئی دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ دوسروں کو دوش نہ دیں کہ ہمارے دشمن فلاں ہیں. نہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن پڑا ہے, ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن پڑا ہے. کون بچائے گا آپ کو؟ حسد, کینہ, کپٹ, بغض, حرص ختم کریے. یہ امت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے. باہر نکلیے ان چیزوں سے. یہ تمام چیزیں دیمک کی طرح آپ کو کھا گئی ہے. آپ کے دل کا نور چلا گیا ہے, چہرے کی رنگت ختم ہو گئی ہے, جسم کی مردانگی ختم ہو گئی ہے, ایمان کا جو مضبوط پاور تھا وہ ختم ہو گیا ہے. بس گھاس پھوس کی طرح چل رہے ہیں, کوئی کیریکٹر نہیں. معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی, ایک دوسرے کی اچھائی سننے کے لیے دل میں جگہ موجود نہیں ہے. اخلاق اتنے گر گئے.
زبان، بیان، ہر چیز کے اندر ہمارے پاس گندگی اور فحشاء و منکرات ہے. دل بہت سیاہ، طبیعتیں انتہائی گدلے. معاف کرنا تو ہم گویا کہ اپنے سبق سے بھول گئے. کہاں کتنا بڑا معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہاں ہم. بہرحال عزیزان گرامی، میں یہ اخلاق کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا. گزشتہ 2 ہفتے قبل مجھے اتفاق سے ایک دواخانے میں تھیلیسیمیا سکل سیل سوسائٹی کے ایک ہاسپٹل میں مجھے بلایا گیا تھا. وہاں پر ہمارے ایک صحافی دوست الحمدللہ گزشتہ 1 سال سے دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. میں نیک کاموں کی پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرمایا، سب سے پہلا سبق یہ دیا، فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلاؤ. رشتہ دار کو غیر رشتہ دار کو یہ نہیں فرمایا، پیسے والے کو غریب کو یہ نہیں فرمایا، اپنے کو غیر کو نہیں فرمایا، ہر ایک کو کھانا کھلاؤ. اطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلاؤ. کس نے؟ حضور نے فرمایا تھا. ہم بھول گئے، ہم سمجھے کھانا کھاؤ. ہم کھانے میں محنت کرتے ہیں، حضور فرمایا کھلانے میں محنت کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے آیا تو بس ہے، فرمایا نہیں، تم کھلاؤ، اللہ تمہارا پیٹ بھرے گا. کھلانے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، کھانے والی قوم کو نہیں. بدل گیا ہے کیریکٹر. اور یہ بات اتنا پاور ہے اس کے اندر، یاد رکھیں انسان جب بھوکا ہوتا ہے بہت سارے جرائم کرتا ہے. بھوکا ہوتا ہے تو بہت ساری تکلیفوں میں ہوتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہاں پر جب میں گیا تو میں خود میرے ہاتھ سے ڈال رہا تھا، اور مجھے بلائے. 1 سال تقریباً 1 سال سے کھلا رہے ہیں وہ فری. دور دراز سے بچوں کو خون چڑھانے کے لیے گاؤں گاؤں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. ان میں 80% ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں 1 سال سے یہ بندہ کھانا کھلا رہا ہے تو ان غیر مسلمین کے پاس احسان مندی کے بہت سارے طریقے ہیں. بالکل اپنی کمر سے جھک جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں. جو کھانا کھلاتا ہے اسے بھگوان کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہندوستانی تہذیب کے اندر یہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس کو بھگوان سمجھتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہونا چاہیے ان کے دل کے اندر اپنی محبت اور اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے. 1 سال کے اندر پوری سوسائٹی کے تمام غیر مسلم افراد، تمام پیشنٹس، سینکڑوں ہزاروں روزانہ 150 آدمی الگ الگ، ایک ہی آدمی نے الگ الگ لوگ کھاتے ہیں. ہزاروں لوگوں کو پتا چلا مسلمانوں میں کیسے فراخ دلی ہے. میں عرض کرتا ہوں نوجوانوں، بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے. آپ کے شہر کے اندر کتنے ایسے دواخانے ہیں، دواخانوں میں مریض کو لے کر آنے کے بعد اٹینڈنٹس پریشان ہوتے ہیں، وہ جا کر نہیں کھا سکتے. ایک دواخانے کی ذمہ داری لیجیے. الحمدللہ نیلوفر میں بھی چند لوگ لیے ہیں، الگ الگ دواخانے ابھی موجود ہیں. آپ لیجئے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی. مجھے بڑی خوشی ہے میرے پاس کے طلبہ اپنی تازہ 4-5، کوئی عمومی چندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ بہت سارے لوگوں سے پیسے، 2-4 دوست اپنی پاکٹ منی سے پیسے جمع کریں اور یہ کام کریں. یہ کرنے کے کام ہیں. حضور نے فرمایا کہ کھانا کھلانے کا نظم کرو، رشتہ داریوں کو جوڑے رکھو، بیماروں کی مزاج پرسی اور ان کی بیماری کے وقت کام آؤ. یہ تمہارے دل میں اترنے والے کام ہے. یہ اخلاق ہے. ان اخلاق کی سواری پر سوار ہو کر کے اسلام آگے بڑھا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، میں یہی چند باتیں آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جو دشمن ہے، جو ظالم ہے، پروردگار ان کو ان کے انجام تک پہنچائے. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد.